السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 14۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دونوں آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے۔ کوئی 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ سیاہ پتھر سے بنے ہوئے پختہ فرش پر کھڑے تھے۔ یہ ایک کھلا راستہ تھا جو سامنے مغرب کی طرف جاتا تھا۔ دونوں چند قدم ہی اس راستے پر آگے بڑھے تھے کہ وہ راستہ ایک اور کھلے راستے میں جا شامل ہوا جو شمالاً جنوباً دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح کی سارے تہہ خانوں کی راہداری تھی، کیونکہ اس راہداری کے دونوں جانب ان گنت کمرے تھے جن میں سے اکثر تاریکی میں چھائے ہوئے تھے۔ تاہم شمال کی جانب کچھ کمروں میں روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے دونوں نے ایک روشن کمرے کے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، جس کے اندر کرشن مراری کا پتھر کا بہت بڑا بت رکھا تھا، اور اس پتھر کے سر کے قریب دیوار سے لٹکتی ہوئی ایک بہت بڑی مشل روشن تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 3-4 اور کمروں میں جھانکا۔ وہ سب کمرے خالی تھے، تاہم ان کمروں میں بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کے بت تھے جن کے قریب سندلی مشلیں روشن تھی، جن کی خوشبو سے وہ کمرے ہی نہیں، شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی تہہ خانوں کی وہ راہداری بھی معطر ہو گئی تھی۔ حماد اور علی خان آگے بڑھتے رہے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا کمرہ آ گیا تھا جو پہلے کمروں کی نسبت زیادہ روشن تھا۔ حماد نے کسی درندے کی طرح زور زور سے سانس کھینچتے ہوئے کہا، علی خان ہوشیار رہو، کیونکہ اس کمرے سے مجھے تیز انسانی بو آ رہی ہے۔ علی خان نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہی کمرہ مندر کے بڑے پروہت کا ہے۔ حماد اور علی خان نے اس کمرے میں جھانکا۔ اندر مندر کا بڑا پروہت ایک بت کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ایک حسین اور بے حد پرکشش جسم کی دیوداسی بت پر آرتی اتار رہی تھی۔ پروہت کی گردن جھکی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا وہ سکون، انجماد، مراقبے اور ارتکاز میں ڈوبا ہوا کوئی چاپ کر رہا ہو۔ پروہت کے سامنے اور بت کے بائیں ہاتھ، جہاں انسانی جان کو بت پر بلیدان کرنے کے لیے ایک قربان گاہ بنی ہوئی تھی، سال کی ایک موٹی بلی زمین کے اندر گڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اوما بندھی ہوئی تھی۔ علی خان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، وہ سامنے جو لڑکی رسوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ اوما ہے۔ حماد نے دیکھا وہ ایک حسین ترین اور لمبے قد، چھریرے بدن کی جاذب نظر لڑکی تھی۔ تہہ خانے میں بندھی ہوئی وہ اندھیری گپھاؤں کے سونا پن کی طرح اداس کھڑی تھی۔ وہ پریشان تھی، گہری تاریکی میں ٹوٹے ہوئے چراغ کی طرح۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جیسے کئی روز سے اسے سونے نہ دیا گیا ہو اور وہ قربان گاہ پر چڑھ کر بھی سو جانے کا عزم کر چکی ہو۔ حماد اور علی خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ پھر دونوں طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور حماد نے اس تہہ خانے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ مندر کی دیوداسی ان دونوں کو دیکھ کر سر سے پاؤں تک لرز گئی تھی۔ حماد نے اپنی تلوار اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم نے اگر اپنے منہ سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ دیوداسی سہم گئی اور بت کے پاس کھڑی ہو کر کانپنے لگی۔ اوما نے آنکھیں کھولی۔ جب اس نے تہہ خانے میں علی خان کو دیکھا تو وہ چونک سی پڑی۔ تھوڑی دیر قبل اس کے چہرے پر جو افسردگی اور اس محال تھا،
اس کی جگہ اب وہاں تازگی اور خوشی کے آثار تھے۔ یوں لگتا تھا علی خان کو وہاں دیکھ کر گویا اس کے جسم کی بیمار ہڈیوں کو فی الفور شفا مل گئی ہو۔ ارتکاز میں ڈوبے ہوئے پروہت نے گردن گھما کر حماد اور علی خان کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، تم دونوں کون ہو اور کیوں اس پوتر استحان میں داخل ہوئے ہو؟ حماد نے پروہت کو نظر انداز کرتے ہوئے علی خان سے کہا، علی خان، اوما کی رسیاں کھول کر اس کی جگہ مندر کی اس دیوداسی کو جکڑ دو اور اس کے منہ میں اس کے لباس کا ایک حصہ ٹھونس دو۔ علی خان آگے بڑھ کر خوف سے لرزتی ہوئی اس دیوداسی کو پکڑ کر قربان گاہ پر لے گیا اور اوما کی رسیاں کھولنے لگا۔ پروہت نے پھر اپنی سرخ اور غضبناک آنکھوں سے حماد کی طرف دیکھا اور اس بار اس نے قہر آلود آواز میں پوچھا، میں نے پوچھا تھا تم کون ہو اور کیوں اس مندر میں داخل ہوئے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم دونوں کا ظاہر و باطن محض ایک شرارت ہے، اور وہ منش جن کے من میں لوبھ اور کھوٹ ہو اس مندر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حماد ایسے انداز میں اس پروہت کی طرف بڑھا جس طرح کوئی وحشی دارالحسن کے ساتھ اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ اتنی دیر تک پروہت کھڑا ہو چکا تھا۔ حماد اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم اس مندر میں ہمیں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ پروہت نے حیرت و استعجاب سے علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ وہی ہے جس نے اوما کے ساتھ ہمارے دھرم کے خلاف کام کرتے پکڑا گیا تھا، پر یہ تو متھرا میں قید تھا، یہ کیسے وہاں سے رہا ہو گیا؟ حماد نے پروہت کے منہ پر الفاظ کا ایک بھرپور تمانچہ مارا، یہ اس لیے متھرا کے قید خانے سے نکل بھاگا ہے کہ تمہاری طرح اس کے من میں کھوٹ نہیں ہے۔ پروہت نے بری طرح گرجتے ہوئے کہا، مہاشے، اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کر، ورنہ اس تہ خانے کے اندر ایسا کشٹ دوں گا کہ گیلی لکڑی کی طرح سلوگ اٹھو گے۔ پھر علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، یہ تمہارا ساتھی اور میرے دھرم کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ مندر کی جس دیوداسی کو اس نے پکڑ رکھا ہے وہ دیوتاؤں کی سویکار کی ہوئی پجارن ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مورکھ دیوتا تم دونوں کو کبھی شمع نہ کریں گے۔ وہ دوسری لڑکی جس کا نام اوما ہے، وہ جس کی وہ رسیاں کھول رہا ہے، اسے ہمارے دیوتاؤں پر بلیدان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سنو، ایسی ناری ایک کھلونے کے انوسار ہوتی ہے، یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی، پر اسے ہم اپنے دیوتاؤں پر قربان کر کے ان کے غضب سے اس دیش کی پرجا کو محفوظ کریں گے۔ حماد اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور پروہت کو کندھے سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اندھے انسان، میری طرف دیکھ، میں تیرے لیے موت کا وہ دیوتا بن کر آیا ہوں جو تیرے دھرم کے مطابق اپنے بازو پورے سنسار پر پھیلاتے ہوئے کہا، اگر تمہارا کوئی بت، کوئی دیوتا تمہیں میرے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے تو اسے پکار لے۔ پروہت نے اس بار قدر ہذیانی آواز میں کہا، سن مہاشے، دھیرج رکھ اور شانتی سے میری بات سن، ابھی سمے ہے، اپنے من کو پوتر اور آتما کو شدھ کر اور یہاں سے نکل جا، ورنہ میں تجھ پر ایسی دہکار بھیجوں گا کہ اپنا جنم تک بھول جاؤ گے۔ پر اسرار تہ خانے میں حماد کی آواز پھر گونجی، کاش تو مندر، کاش تو ہندو دھرم کے پروہت کے بجائے کوئی کشتری ہوتا تو اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ ہم ہر مذہب کے رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں، میرے چند سوالوں کا جواب دو، اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی تلوار سے کام لینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پروہت نے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو ابھی بالک ہے، جا اپنی راہ لے، میں تیرے کسی پرشن کا اتر نہ دوں گا۔ تو ایسا بدھان نہیں کہ میں تیری شکتی کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لوں۔
حماد نے اپنی بھاری بھرکم تلوار لہرا کر اس کی نوک پروہت کے گردن پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ پروہت خوف و وحشت میں کانپ اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بول تک نہ سکا تھا۔ اس کی حالت یوں ہو گئی تھی گویا اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی ہو۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان کھولی اور کپکپاتی آواز اور ہکلاتے لہجے میں کہنے لگا، راجن، میں آپ کا سیوک اور داس ہوں، آپ کی ہر آگیا کا پالن کروں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، پر مجھے قتل مت کرنا۔ حماد نے غراتے ہوئے پوچھا، کدھر گئی تمہاری وہ کشٹ کر دینے والی شکتی؟ پروہت نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مہاراج شمع کر دے، میں بھی منش ہوں، مجھ سے بھول ہوئی۔ حماد نے اس کی گردن پر اپنی تلوار کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا درست جواب دینا، ورنہ اس تہ خانے میں تیری گردن کاٹ کر میں یہاں سے باحفاظت نکل جاؤں گا۔ پروہت نے کانپتے کانپتے کہا، پوچھو پوچھو مہاراج، میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ حماد نے پروہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، اگر غزنی کا کوئی حکمران ہند پر حملہ کرے تو کوہستان سوالک کے سب راجہ مل کر کس قدر لشکر جمع کر سکیں گے؟ پروہت نے غم آلود آواز میں کہا، 40,000 کے قریب متھرا اور تھانسر سے، اندازاً 15,000 کشمیر اور شمالی علاقوں سے، تقریباً 25,000 تک۔ حماد خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ پروہت کی گردن پر تلوار رکھ دی اور گرجتے ہوئے کہا، تم بھی اس قربان گاہ کی طرف چلو جہاں تم نے میری قوم کی ایک بیٹی کو اپنے بتوں پر قربان کرنے کی خاطر رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ سنو پروہت، میں ضرور تمہیں اور تمہاری اس دیوداسی کو معاف کر دیتا، پر تم دونوں ایلک خان کو پہچان چکے ہو، اس لیے تم دونوں کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ پروہت قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، ستیہ ہے، ستیہ ہے، یعنی دہائی ہے، دہائی ہے۔ حماد نے تیزی سے تلوار چلائی اور پروہت کی گردن کاٹ دی۔ دوسری طرف علی خان رسیوں میں بندھی ہوئی دیوداسی کو کاٹ چکا تھا۔ مندر کے باہر شور کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ حماد نے ایلک سے کہا، ایلک، تم اوما کو لے کر میرے پیچھے آؤ۔ شاید اس پروہت کی آواز باہر پہرا دینے والے محافظوں تک پہنچ گئی ہے، وہ ضرور ان تہ خانوں کی طرف آئیں گے۔ میں سیڑھیوں کے قریب انہیں روکتا ہوں، تم اوما کو لے کر آؤ۔ حماد بھاگتا ہوا باہر آیا اور سیڑھیوں کی دیواروں پر چلتی ہوئی ساری مشلیں اس نے بجھا دی اور تیسری سیڑھی پر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ ایلک اور اوما بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے تھے۔ اتنی دیر تک 4 محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور تہ خانوں کا دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ حماد، ایلک اور اوما اندھیرے میں دیوار کے ساتھ چپک گئے تھے، لہٰذا وہ انہیں دکھائی نہ دیے۔ جب وہ 4 سیڑھیاں اتر گئے تو علی خان نے ان کی پوچھ سے ان پر حملہ کر دینا چاہا، لیکن حماد نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ جب چاروں محافظ سیڑھیاں اتر کر تہ خانوں کی طرف چلے گئے تو حماد نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ حماد نے ایلک سے سرگوشی کی، تم دونوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تینوں دروازہ کھول کر باہر نکلے اور حماد نے اس دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ راہداری کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے
وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی جنوبی دیوار کی طرف آئے۔ پھر حماد نے ان دونوں کو بھاگنے کو کہا اور خود بھی وہ اپنی پوری رفتار سے اس طرف بھاگ کھڑا ہوا جس طرف اس نے آہنی پنجے کے ذریعے رسا پہاڑ سے نیچے لٹکا رکھا تھا۔ علی خان بھی اوما کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے حماد کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اچانک مندر کے مشرقی حصے میں کوئی محافظ شور کرنے لگا۔ وہ بھاگ گئے۔ وہ تعداد میں صرف 2 ہیں اور اوما کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ مندر کے مشرقی حصے میں محافظوں کا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے رسے کے قریب پہنچ کر حماد نے فوراً اپنی کمان سنبھال کر اس پر تیر چڑھا دیا اور علی خان سے کہا، علی تم اوما کو لے کر نیچے اتر جاؤ، میں تعاقب کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی خان نے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، میں دشمن کے سامنے آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حماد نے سخت آواز میں کہا، علی خان یہ میرا حکم ہے، تم اوما کو لے کر نیچے اتر جاؤ، اور سنو، نیچے اترتے ہوئے جب 2 رسوں کا جوڑ آئے تو وہاں تم کوئی مناسب جگہ دیکھ کر اوما کے ساتھ کسی چٹان پر کھڑے ہو جانا اور رسے کا سہارا نہ لینا، کیونکہ میں نیچے اترتے ہوئے اپنے آہنی پنجے کو بھی نیچے لاؤں گا، اور وقفے سے میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کس وقت رسے کے ذریعے نیچے اترنا چاہیے اور کس وقت چٹانوں پر کھڑے ہو کر رسے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تم اوما کو لے کر نیچے جاؤ۔ وہ دیکھو محافظ بھاگتے آ رہے ہیں، میں انہیں دور ہی سے روک دینا چاہتا ہوں۔ علی خان نے پہلے اوما کو سہارا دے کر رسے کے ذریعے نیچے اتارا، پھر خود بھی وہ رسا تھام کر نیچے اتر گیا۔ 3-4 گز نیچے جا کر علی خان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اوما تم آہستہ آہستہ نیچے اتر چلی جاؤ، میں یہیں رک کر امیر کی طرف دیکھتا رہوں گا، اگر حملہ آور کی تعداد زیادہ ہوئی تو میں اوپر جا کر ان کی مدد کروں گا۔ اوما نے بڑے تجسس سے پوچھا، یہ امیر کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ علی نے پھر سرگوشی کی، یہ ہندوستان میں سب کارکنوں کے نئے امیر ہیں، انہیں غزنی کی حکومت نے بھیجا ہے، یہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام حماد بن خلدون ہے۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو اور نیچے اترتی جاؤ، میں یہیں رک کر امیر پر نگاہ رکھوں گا، تم جس تیزی سے نیچے اتر سکتی ہو اترتی چلی جاؤ۔ سنو، اگر ہم دونوں کو یہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا یا ہمیں دیر ہو گئی تو نیچے بائیں طرف ہم دونوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلی جانا۔ اوما نیچے اترنے لگی اور علی خان تھوڑا اور اوپر چڑھ کر حماد پر نگاہ رکھنے لگا۔ اس نے رسے کو چھوڑ دیا تھا اور ابری ہوئی ایک چٹان پر بیٹھ کر حماد کی طرف دیکھنے لگا۔ مندر کے محافظ بھاگتے ہوئے جب حماد کی طرف آئے تو حماد ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور تیروں کی ایک سخت باڑ ان پر ماری۔ سب سے آگے آگے بھاگنے والے 5 محافظ پتھریلی زمین پر گر کر ختم ہو گئے۔ 2 اور محافظوں نے حماد کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن وہ بھی حماد کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے چند محافظ جو حماد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے بھاگ کر مندر کی عمارت کے اندر چلے گئے۔ چٹان پر بیٹھا ہوا علی خان اچانک چونک پڑا۔ اس نے دیکھا مندر کے 5 محافظ اپنی تلواریں سونتے حماد کی پوچھ سے اس پر حملہ آور ہونے کو آ رہے تھے، اور وہ بالکل حماد کے قریب آ چکے تھے۔ شاید ہی ان محافظوں کی چال تھی کہ انہوں نے حماد کو اس کے سامنے والے حصے میں مصروف رکھا تھا، اور چال بازی سے کام لے کر اسے ختم کرنے کے لیے وہ اس کی پوچھ پر سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایک جس کے ساتھ علی خان اوپر آیا اور چلاتے ہوئے کہا، یا امیر اپنے پیچھے دیکھیے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔
حماد برق کی طرح گھوم کر اٹھا اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر مستعد ہو گیا۔ اتنی دیر تک علی خان بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور دونوں نے مل کر ان 5 محافظوں پر حملہ کر دیا۔ ان 5 میں سے ایک محافظ کی نگاہ حماد کے اس آہنی پنجے پر پڑ گئی تھی جس کے ساتھ رسہ نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ لڑتے لڑتے ایک طرف ہٹا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر آہنی پنجے کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا۔ رسہ نیچے کی طرف سرک گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ حماد اور ایلک پہچان گئے، وہ اوما کی چیخ تھی۔ پنجے کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر اکھاڑنے والے محافظ پر حماد نے اس غضب ناکی سے حملہ کیا کہ اس کی تلوار پسلیوں تک اسے چیرتی چلی گئی۔ اتنی دیر تک علی خان بھی ایک محافظ کو ختم کر چکا تھا۔ حماد بپھر کر مڑا اور تیسرے محافظ کو بھی اپنی تلوار کا لقمہ بنا دیا۔ اچانک حماد نے دیکھا اس کے تیروں سے گھبرا کر جو محافظ مندر کے اندر چلے گئے تھے وہ پھر بھاگتے ہوئے ان کی طرف آنے لگے تھے۔ حماد نے پیچھے ہٹتے ہوئے فوراً اپنی کمان سنبھال لی اور علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کو سنبھالنا۔ علی، میں مندر کی طرف سے آنے والوں سے نبٹتا ہوں۔ حماد نے زمین پر گھٹنا جما کر آنے والوں پر اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ محافظ ایک بار پھر بھاگ کر مندر کے اندر چلے گئے۔ حماد اٹھا، اپنی تلوار سنبھالی اور علی خان سے مصروف جنگ محافظوں کی پشت سے حملہ کر کے دونوں کی گردنیں کاٹ دی۔ حماد اس جگہ آیا جہاں اس کا آہنی پنجہ گڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے بڑے مایوس کن لہجے میں کہا، ایلک، رسہ نیچے گر چکا ہے۔ میں اوما کی زندگی سے بھی مایوس نظر آتا ہوں۔ آؤ چٹانوں پر پاؤں جما کر نیچے اترنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو مندر کے محافظ شمال کی طرف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم سے پہلے ہی پہاڑ کے نیچے پہنچ جائیں اور ہم دونوں کے زندہ بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں۔ میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے مجھے پشت کی طرف سے حملہ کرنے والے دشمنوں سے خبردار کیا۔ علی خان نے بڑی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہ میرا فرض تھا، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں بائیں طرف آئے اور پتھروں پر پاؤں جما کر بڑی احتیاط سے وہ نیچے اترنے لگے۔ کوئی 25-30 ہاتھ نیچے جانے کے بعد اچانک علی خان چلا اٹھا، یا امیر، آپ کا آہنی پنجہ اس چٹان میں پھنسا ہوا ہے اور رسہ نیچے لٹک رہا ہے۔ حماد نے دیکھا وہاں پنجہ واقعی آگے کی طرف ابری ہوئی چٹان میں پھنسا ہوا تھا اور دونوں رسے کو پکڑ کر بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ جب دونوں 2 رسوں کے جوڑ پر آئے تو حماد نے علی خان سے کہا، علی، کسی نزدیکی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے پنجے کو نیچے لانے لگا ہوں۔ علی خان بائیں طرف پتھروں پر پاؤں جما کر کھڑا ہو گیا۔ حماد نے دائیں طرف آگے بڑھی ایک چٹان پر پاؤں جمائے، بائیں ہاتھ سے اوپر کے سر کی طرف ایک پتھر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر اس نے نیچے لٹکتے ہوئے رسے کو زور سے لہرا کر ایک جھٹکا دیا۔ اوپر کی چٹان میں پھنسا ہوا آہنی پنجہ نکل کر نیچے کی طرف گر گیا۔ رسہ اسی طرح حماد کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پنجے کو اوپر کھینچ کر اس چٹان میں گاڑ دیا جس پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ دونوں رسے کی مدد سے نیچے اترنے لگے اور ساتھ ساتھ آہنی پنجے کو بھی نیچے لاتے جا رہے تھے۔ نیچے اتر کر انہوں نے دیکھا دریا کے کنارے پتھریلی زمین پر اوما اونھے منہ پڑی تھی۔ حماد بھاگ کر اس کی طرف گیا اور دیکھا وہ زندہ تھی، اس کی نبض چل رہی تھی، تاہم وہ بے ہوش پڑی تھی۔ حماد نے علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی، تم اوما کو اٹھا کر گھوڑوں کی طرف چلو، میں رسا لپیٹ کر آتا ہوں۔
ہمیں فوراً یہاں سے دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلے جانا چاہیے۔ جس قدر ہم زیادہ دیر یہاں ٹھہریں گے اسی قدر ہمارے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ حماد بڑی تیزی سے رسا لپیٹنے لگا تھا۔ علی خان اوما کو اپنے بازو میں اٹھا کر گھوڑوں کے پاس آیا۔ وہاں اس نے اوما کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کے منہ پر چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی طرح بے سدھ پڑی رہی۔ تاہم اس کی سانس کا سلسلہ جاری تھا۔ ایلک نے اپنے گھوڑے کو کھولا، اوما کو اٹھا کر زین پر ڈالا اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حماد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک حماد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آہنی پنجے کا رسا لپیٹ کر اپنے کندھے سے لٹکا رکھا تھا۔ رسے کو جلدی جلدی اس نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ کر گھوڑے کو کھولا، پھر سوار ہوا اور ایلک سے کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ ایلک۔ یہ کوہستانی دریا اتنا گہرا نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ تک پانی ہوگا اور ہم اپنے گھوڑوں پر اسے بڑی آسانی سے عبور کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حماد نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے پیچھے علی خان بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال چکا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے جا کر انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑا اور دریا کے کنارے سے دور رہ کر وہ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانے لگے۔ ایلک ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور اس کا دوسرا ہاتھ اوما کی نبض پر تھا، جو ابھی تک اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ 5 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک علی خان نے چلاتے ہوئے کہا، حماد، حماد رک جائیے، اوما کی نبض ڈوب رہی ہے۔ حماد نے گھوڑے کو روکا اور کود کر نیچے اتر گیا۔ علی خان نے اوما کو گھوڑے سے اتار کر زین پر لٹا دیا۔ دوبارہ جب علی خان نے اوما کی نبض پر ہاتھ رکھا تو وہ اداس ہو گیا۔ اوما کی نبض رک چکی تھی اور وہ موت کو اپنے سانسوں کی آخری قسط پیش کر چکی تھی۔ ایلک سیدھا کھڑا ہو گیا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دکھ سے کہا، یا امیر، یہ دم توڑ چکی ہے۔ حماد نے جھک کر نبض پر ہاتھ رکھا۔ اوما واقعی مر چکی تھی۔ حماد اداس ہو گیا۔ علی خان کی آنکھیں نمناک ہو چکی تھی۔ دونوں نے مل کر اپنے کلہاڑوں کی مدد سے ایک ٹیڈے کے اوپر قبر کھودی، اوما کو وہاں دفن کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔